فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ میں کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت والی بھارت راشٹر سمیتی کو بڑے سوالات کا سامنا ہے۔ ریاستی پولیس کے عہدیداروں پر اس وقت کے اپوزیشن قائدین بشمول موجودہ چیف منسٹر ریونت ریڈی، مشہور شخصیات اور تاجروں کے فون ٹیپ کرنے کے چونکا دینے والے الزامات سامنے آئے ہیں۔ کے سی آر کے خلاف سب سے زیادہ چونکا دینے والے الزامات میں سے کچھ یہ ہیں کہ BRS پارٹی فنڈ میں بڑی رقم دینے کے لیے تاجروں کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی نگرانی کا استعمال کیا گیا۔ BRS نے ابھی تک ان الزامات کا جواب نہیں دیا۔ الزام ہے کہ یہ سامان اسرائیل سے ایک سافٹ ویئر کمپنی کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ بات سامنے آئی کہ مرکز سے کوئی اجازت نہیں لی گئی جو اس طرح کی درآمدات کے لیے ضروری ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس سیٹ اپ کے ذریعے 300 میٹر کے دائرے میں کی گئی ہر بات کو سنا جا سکتا ہے۔ الزام ہے کہ روی پال نے ریڈی نے کی رہائش گاہ کے قریب ایک دفتر قائم کیا اور وہاں فون ٹیپنگ کا سامان لگایا۔ پولیس اس سلسلے میں اس سے پوچھ تاچھ کی تیاری کر رہی ہے۔ تیلگو ٹی وی چینل میں چلانے والے شرون راؤ اور سٹی ٹاسک فورس کے پولیس عہدیدار رادھا کرشنن راؤ کے لیے بھی لک آؤٹ نوٹس جاری کیے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نگرانی صرف اپوزیشن لیڈروں تک محدود نہیں تھی۔ ریئل اسٹیٹ ڈیلرز اور جیولرز سمیت اعلیٰ کاروباری اور مشہور شخصیات بھی زیر نگرانی تھے۔ دراصل رپورٹس کے مطابق ایک مشہور جوڑے کی فون پر بات چیت ٹیپ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ BRS کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو ایک تاجر اور BJP لیڈر شرن چودھری کی شکایت موصول ہوئی، جس میں الزام لگایا گیا کہ سینئر پولیس افسران نے انہیں گزشتہ سال اغوا کیا تھا۔ اغوا کے بعد اسے سابق وزیر کے رشتہ دار کو زمین کے پلاٹ کے کاغذات پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا۔ دہلی شراب پالیسی معاملے میں دہلی کے روز ایونیو کورٹ نے BRS کی رکن کونسل کویتا کو 9 اپریل تک عدالتی تحویل میں دیتے ہوئے انہیں تہاڑ جیل منتقل کرنے کی ہدایت دی۔ ان کی تحویل کے اختتام پر ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ED کے وکیل نے بذریعہ آن لائن اپنے دلائل پیش کیے اور BRS لیڈر کی عدالتی تحویل میں مزید 15 دن توسیع کی عدالت سے خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی جانچ جاری ہے، بعض ملزمین سے ہنوز پوچھ تاچھ نہیں کی گئی ہے۔ اس مرحلے پر کویتا کے وکیل نے عدالت سے کہا ہے کہ کویتا کے فرزند کے امتحانات کا شیڈول جاری ہو چکا ہے۔ انہوں نے عدالت سے خواہش کی ہے کہ کویتا کی عبوری ضمانت منظور کی جائے۔ دونوں فریقین کے دلائل کی سماعت کے بعد عدالت نے کویتا کو 14 دنوں کے لیے عدالتی تحویل میں دینے کی ہدایت دی۔ یہ عدالتی تحویل 9 اپریل تک جاری رہے گی۔ عدالت کے حکم کے بعد کویتا کو دہلی کی تہاڑ جیل منتقل کر دیا جا رہا۔ బయటికి వస్తాను నేను టెంపరీగా జైల్లో పెట్టచ్చు కానీ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ మనీ లాండరింగ్ కేస్, ఇట్ ఇస్ అ పొలిటికల్ లాండరింగ్ కేస్. One accused has already joined BJP. Second accused is getting a BJP ticket. Third accused has given 50 crores in electoral bonds. This is not a money laundering case, it is a political laundering case. It is a fabricated and false case. We will come out very clean. Jai Telangana. Jai Karnataka. Jai Telangana. Jai Telangana. No. We are fighting it out. It is an illegal case. مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے چنگی چرلا گاؤں کا دورہ کیا اور ایک مذہبی مقام کے قریب اونچی آواز میں موسیقی بجانے پر جھگڑے کے بعد مختلف برادریوں کے 2 گروپوں کے ارکان کی طرف سے پتھراؤ کے شکار قبائلی متاثرین سے بات کی۔ ٹویٹر پر پوسٹ کرتے ہوئے مرکزی وزیر کشن ریڈی نے لکھا، میں تلنگانہ کے گھٹکیسر کے گاؤں چنگی چرلا میں خواتین سمیت قبائلیوں پر آدھی رات کو حملے کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ میں نے گاؤں کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی، فوری طبی علاج
علاج اور خوراک کی فراہمی میں مکمل تعاون کیا جائے گا۔ حکام کو ہدایت کی گئی کہ وہ فوری طور پر مجرموں کے خلاف مقدمات درج کریں، سخت کارروائی کریں اور قانون کو نافذ کریں۔ پولیس نے کہا کہ چنگی چلا کے پتیل بستی میں لوگ ہولی کا جشن منا رہے تھے اور کچھ لوگوں نے اسپیکر لگایا تھا، لیکن اس وقت آس پاس کے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر کچھ لوگوں نے انہیں اسپیکر پر گانا بند کرنے کو کہا اور اس کی وجہ سے ایک دونوں برادری کے درمیان تلخ کلامی اور بعد میں لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ دونوں برادریوں کے لوگوں میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ یہ واقعہ اور پیش آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہونے والے اس تصادم میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے کہا ہے کہ اس سے قبل بی جے پی کارکنوں نے تقریباً احتجاج کیا تھا اور پولیس کے مطابق بی جے پی کے مظاہرین کی پولیس کے ساتھ گرما گرم بحث ہوئی تھی۔ అదే విధంగా ఈరోజు 24 గంటలైనా ఏ ఒక్కరిని కూడా ఇంతవరకు అరెస్ట్ చేయలేదు. ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదంటే మేము దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నాము, వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తీసుకుంటూనే ఉన్నారు. కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉంది, దెబ్బలు తాకినటువంటి వ్యక్తులు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. యుద్ధ ప్రాతిపదికమైన రాత్రి అరెస్ట్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత పోలీసుల మీద ఉన్నది. ఒక దిక్కు ఎలక్షన్ కోడ్ ఉన్నది. ఎలక్షన్ కోడ్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ రకంగా మరి దాడులపైన వెంటనే స్పందించకుండా పోలీసులు వ్యవహరించినటువంటి తీరును నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. ఇది ఏమాత్రం మంచిది కాదు. వాళ్ళు అనుకుంటున్నారేమో ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, ఇక్కడ రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ మజ్లిస్ పార్టీ ఉంది. ఈరోజు बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद गुज़िश्ता 100 यौम के दौरान रियासत में तकरीबन 180 किसानों ने खुदकुशी कर ली। मुनासिब बरक़ी की अदम फराहमी और काश्त के लिए पानी न मिलना खुदकुशी के वजूहात में शामिल। हरीश राव ने तेलंगाना भवन में नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा, तकरीबन 20 लाख एकड़ अराजी को पानी की सरबराही मुनासिब तौर पर नहीं की जा रही। रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने के लिए संजीदगी से इक़दाम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि किसानों को मियारी बरक़ी सरबराह न किए जाने से मोटरें जल रही हैं। हुकूमत की जानिब से कब बरक़ी सरबराह की जाएगी किसानों को नहीं मालूम हो रहा। बीआरएस के 10 साल दौरे इख्तिदार के दौरान इस तरह के हालात कभी पैदा नहीं हुए थे। रियासत के किसान मसाइल से दो चार हैं। हुकूमत इनके मुश्किलात का हल तलाश करने पर तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्ज माफ करने का कोई ऐलान नहीं किया गया। बैंक का अमला किसानों को कर्ज अदा करने के लिए दबाव डाल रहा। उन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत किसानों का 2 लाख रुपए कर्ज माफ नहीं करेगी तो वो लाखों किसानों के साथ सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। उन्होंने कांग्रेस क़यादत से जानना चाहा कि वो पार्लियामेंट इंतखाबात में किस मुंह से वोट मांगेंगे। क्या वो इतराफ करेंगे कि उन्होंने बॉन्ड पेपर्स को गवाह बनकर किसानों को धोखा दिया। क्या आप एतराफ करेंगे कि हमने 20 लाख एकड़ पर खड़ी फसलों को खुश्क होने के लिए छोड़ दिया? 10 सालों में इसकी नजीर नहीं मिलती। क्या कांग्रेस कायदीन इन देहातों में वोट मांगने आएंगे जहां पानी और बिजली का इंतजाम ठीक नहीं? लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस और सीपीआई के दरमियान जारी तनाज़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सीपीआई की रियासती सतह के इजलास में रियासत में किसी भी एक पार्लियामेंट हल्के से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया। इस मकसद के लिए सीपीआई के रियासती कायदीन ने कांग्रेस हाईकमान से वरंगल या करीमनगर में से कोई एक सीट उन्हें देने की तजवीज़ पेश की। कांग्रेस कायदीन की जानिब से इस मामले पर अब तक कोई वजाहत नहीं की गई। सीपीआई कायदीन का कहना है कि अगर कांग्रेस हाईकमान हमारी अपील को नजरअंदाज कर देती है तो हम जरूरत के मुताबिक रियासत के तमाम हल्कों से इंतखाबात में हिस्सा लेने तैयार हैं। यहाँ इस बात की वजाहत जरूरी है कि सीपीआई शुरू से ही वरंगल सीट देने का मुतालबा करती आ रही। उनका कहना है कि उनके पास उम्मीदवार भी तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इत्तेहाद के मामले पर बात करने तैयार नहीं। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बावजूद कांग्रेस और सीपीआई इत्तेहाद के बारे में वाज़ेह न होने की वजह से सीपीआई के डर में उलझन पाई जा रही। मुल्क में जैसे जैसे तालीम को फरोग हासिल हो रहा वैसे अखलाकी तंज में इजाफा होता जा रहा। हालिया अरसे में जाफरानी तंजीमों की जानिब से फैलाए गए जहर के असरात अब कमसिन तलबा में जाहिर होने लगे हैं। गंगा जमुना तहजीब के लिए मशहूर हैदराबाद में गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिसको देखते हुए जहन सोचने पर मजबूर हो रहा कि आया मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है या तारीकी के सिमत गामज़न है। एक वाक़े में बंजारा हिल्स के एक स्कूल में जमात चहारुम के तलबा के एक ग्रुप ने अपने मुसलमान हम जमात साथी की तरफ से पेश करदा चॉकलेट खाने से ये कहते हुए
انکار کر دیا کہ وہ حلال چیزیں نہیں کھاتے۔ اس واقعے کو بچے کے والدین نے سوشل میڈیا پر بیان کیا اور دعویٰ کیا کہ ان کے بچے کو ایک اضافی چاکلیٹ اس وقت ملی جب دوسرے بچوں نے مسلم ساتھی کی جانب سے پیش کیے گئے چاکلیٹ کو کھانے سے انکار کر دیا۔ ایک والد نے سوشل میڈیا پر تحریر کیا، میرا سب سے چھوٹا بیٹا حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں ایک اسکول میں گریڈ 4 میں زیر تعلیم، اس کے زیادہ تر ہم جماعت مارواڑی اور سندھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور چند مسلمان ہیں۔ میرا بیٹا جب گھر آیا تو اس نے ہمیں بتایا کہ اس نے 6 چاکلیٹ کھائی ہیں اور رسی اجمل محی الدین نامی شخص نے فیس بک پوسٹ میں لکھا۔ محی الدین کے مطابق یہ واقعہ پیش آیا اور دریافت کرنے پر ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ یہ ایک مسلم ہم جماعت ساتھی کی سالگرہ تھی اور اس نے کلاس میں تقسیم کرنے کے لیے چاکلیٹ لے کر آیا تھا اور اس نے مجھے 4 اضافی چاکلیٹ دی کیونکہ اس کے 3 سے 4 دیگر ساتھیوں نے وہ چاکلیٹ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ آندھرا پردیش کے وجے واڑہ شہر کے نیو آٹو نگر میں آئل ریفائننگ گودام میں زبردست آگ لگ گئی۔ اس آگ کی وجہ سے علاقے میں ایک کثیف دھواں پھیل گیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عہدیداروں نے کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ گودام بغیر اجازت کے چلایا جا رہا ہے۔ اس واقعے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ عام آدمی پارٹی نے سوشل میڈیا پر ایک مہم شروع کی ہے اور عوام سے کہا کہ وہ ملک میں دستور اور جمہوریت کو بچانے اس کی تائید کریں۔ دہلی کے وزیر اور سینئر پارٹی قائد آتشی نے سوشل میڈیا ڈی پی ڈسپلے پکچر مہم شروع کی اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کے تمام قائدین اور کارکن ایکس، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنی پروفائل پکچر تبدیل کریں گے اور اس کی جگہ نئی تصویر لگائیں گے جس میں کیجریوال کو سلاخوں کے پیچھے دکھایا جائے گا اور اس کے نیچے تحریر ہوگا، مودی کا سب سے بڑا ڈر کیجریوال۔ آتشی نے کہا کہ کیجریوال ملک کے ایسے واحد قائد ہیں جو وزیر اعظم مودی کو چیلنج کر سکتے ہیں، لہٰذا انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے لوک سبھا انتخابات کے اعلان کے فوری بعد کسی ثبوت کے بغیر انہیں گرفتار کر لیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مبینہ ایکسائز اسکیم کی 2 سال طویل تحقیقات کے باوجود ای ڈی ایک پیسے کا ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی اور مودی کیجریوال کو کچل دینا چاہتے ہیں اور کہا کہ عام آدمی پارٹی ملک میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جنگ چھیڑ رہی۔ اڈانی گروپ کی کمپنی پورٹس اینڈ اسپیشل اکنامک زون نے اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایک اور بندرگاہ میں بڑا حصہ حاصل کیا ہے۔ گوتم اڈانی کی کمپنی نے 1349 کروڑ روپے کی ایکویٹی قیمت پر اوڈیشہ میں گوپال پور پورٹ میں 95% حصہ داری حاصل کی۔ اڈانی پورٹس گوپال پور پورٹ میں ریئل اسٹیٹ گروپ شاپور جی پالونجی گروپ سے 56% اور اوڈیشہ اسٹیوڈور سے 39% حصہ داری خریدے گی۔ اس ڈیل کی انٹرپرائز ویلیو 30,080 کروڑ روپے ہے۔ یہ بندرگاہ خام لوہا، کوئلہ، چونا پتھر، ایلومینائٹ اور ایلومینا سمیت خشک بلک کارگو کو ہینڈل کرتی ہے۔ اڈانی پورٹس کے مینجمنٹ ڈائریکٹر کرن اڈانی نے کہا کہ گوپال پور پورٹ اڈانی گروپ کے پین انڈیا پورٹ نیٹ ورک، ایسٹ کوسٹ بنام ویسٹ کوسٹ کارگو ویلیوم کو بڑھانے کا اور لاجسٹک کو مضبوط کرے گا۔ اڈانی پورٹس کا کہنا ہے کہ گوپال پور پورٹ اسے اوڈیشہ اور پڑوسی ریاستوں کے کانکنی کے مراکز تک بے مثال رسائی فراہم کرے گا۔ اڈانی پورٹس کے تحت ہندوستان کے ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ پر تقریباً 12 بندرگاہوں اور ٹرمینلز ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس بھی ماہ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں اور ایسا وہ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے کر رہے۔ دنیا بھر میں ماہ رمضان کا مقدس ماہ جاری ہے، مگر ظالم اسرائیل نے اس ماہ مبارک میں بھی فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو زندگی تنگ کر دی ہے اور احترام رمضان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے
रोज दर्जनों फलस्तीनियों जिनमें ख्वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में शामिल हैं अपना निशाना बना रहा। लगभग 5.5 माह से जारी इस जंग में 30,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और हजारों जख्मी हो चुके हैं। कई ममालिक की जानिब से रमजान मुबारक में इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा किया गया, लेकिन काबिज रियासत ऐसा करने को तैयार नहीं। गजा वालों की बदहाली देखकर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस भी दिल बर्दाश्त हो गए और उनसे इजहार यकजहती के लिए रोजे रखना शुरू कर दिए। इस हवाले से एंटोनियो गुटरेस ने फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती करते हुए समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर एक इंतहाई जज्बाती पैगाम शेयर किया, जिसमें उन्होंने खुद रमजान में रोजे रखने का इंकशाफ किया। मदीना बस सर्विस जो मदीना डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत काम करती है, उसने अवामी नकल व हमल के निज़ाम के अंदर 2 रूट्स की दस्तयाबी का ऐलान किया जो 24 घंटे चलते रहेंगे। पहला रूट शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज हवाई अड्डे से और दूसरा हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन से मस्जिद नबवी तक मुसाफिरों को लाता और वापस ले जाता है। ये दोनों रूट्स रमजानुल मुबारक के पूरे महीने में फाल रहेंगे। యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के